آج بڑا اسپیشل دن ہے اور وہ اسپیشل دن اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ہم لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ سسرال سے میری دعوت آئی ہوئی ہے. دعوت سنیں نشرہ بھی ہے کیا؟ صرف روزہ کشائی ہے. اچھا روزہ کشائی کی، کیونکہ میں نے جب جہانگیر کی تھی تو میں نے دونوں کو پلس کر کے کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی وہ بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گھرانوں میں ایک فنکشن منعقد ہوتا ہے یعنی آرگنائز کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ کشائی. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رسم وبا کی طرح پھیل رہی ہے. کچھ گھرانے ایسے ہیں جب تک وہ اپنے بچوں کی روزہ کشائی نہیں کرواتے، روزہ کا فنکشن نہیں کرواتے، تب تک ان کا بچہ روزہ نہیں رکھتا. اب دوستو، اس رسم سے سب سے زیادہ فرق پتہ ہے کسے پڑ رہا ہے؟ جو بیچارے غریب لوگ ہیں. وہ غریب انسان حسرت بھری نگاہوں سے اس فنکشن کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کا بچہ بھی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے ضد کرتا ہے کہ میری روزہ کشائی کروائیے. اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی صراحت، جس کا طریقہ ہمیں نہ سنت میں ملتا ہے نہ دور نبوی میں ملتا ہے. تو یہ عمل کہاں سے ایجاد ہوا؟ یہ عمل ایجاد کرا ان امیر لوگوں نے جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ تھا. یہ عمل ایجاد کرا ان لوگوں نے جنہیں رمضان میں کوئی نہ کوئی دین کے نام پر فنکشن چاہیے ہوتا ہے. یہ ایجاد کرا ان مسلمانوں نے جو دین سے ناواقف ہیں اور انہیں دین کی بالکل بھی معلومات نہیں ہے. صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر خوش ہو، ہم ایک گیدرنگ ایسی آرگنائز کریں کہ جس سے ہماری دولت نمایاں ہو. اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس کے نقصانات آپ کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں. پھر جس اولاد پر آپ یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا دین کے نام پر، کیونکہ آپ کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ اس سے میری اولاد فربے ہو، بلکہ آپ کی نیت میں ایک دینی دکھاوا ہے. اسے کہتے ہیں دینی دکھاوا. اور آپ نے تو وہ فنکشن رکھ دیا، لیکن آپ کی اس فنکشن پر نہ جانے کتنی غریبوں کی نگاہیں، حسرت بھری نگاہیں. اگر آپ اس فنکشن کو نہ کریں اور اسی دن یعنی آپ غریب بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں روزہ افطار کرا دیں اور اس میں صرف غریب ہی کو انوائٹ کریں، ایسے لوگوں کو انوائٹ نہ کریں کہ وہ ایک رسم بن جائے. اب کیا ہوتا ہے، جو روزہ کشائی میں لوگ آتے ہیں وہ طرح طرح کے گفٹس لے کر آتے ہیں. تو دوستو، اس فنکشن میں کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی جیسے کوئی انسان ہے، اس نے اپنی بہن کو انوائٹ کرا، اپنے بھائی کو انوائٹ کرا یا دور کے رشتہ داروں کو، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے لیکن ان کا اس فنکشن میں آنا مجبوری بن جاتا ہے کہ میرے بھائی کے بچے کا روزہ ہے، آج میرے بھائی نے اپنے بچے کو روزہ رکھوایا. اب وہ بہن در بدر بھٹکتی پھر رہی ہے، کسی سے ادھار مانگ رہی ہے کہ میں آپ کا رمضان کے بعد یہ ادھار چکا دوں گی، مہربانی کر کے آپ مجھے 1000 یا 2000 دے دیں تاکہ میں اپنے بھائی کے بچے کی روزہ کشائی کے فنکشن میں چلی جاؤں. آپ نے محلے میں اپنے آس پڑوس میں بلاوا دیا تو وہاں سے بھی کوئی آئے گا، وہ بھی 100-200 روپے آپ کے بچے کو دے کر جائے گا. اب آپ خود سوچئے کہ ایسی رسم پر ہم اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کے غضب کے مستحق بن رہے ہیں. تو دوستو، ایسی رسم کا ترک کر دینا ہمارے لیے بھی فرض ہے. اور اگر کسی کے گھر میں ایسی رسم کا بلاوا ہے، ہاں، اگر آپ اپنے بچے کو ترغیب دلانا چاہتے ہیں، دوسرے بچے کو ترغیب دلانا چاہتے ہیں، تو اس کے طور پر آپ ایسا ایک روزے کا اہتمام کر لیں، انتظام کر لیں جس میں فضول خرچی نہ ہو اور ایسے اس کا انویٹیشن عام نہ کریں بلکہ گھر کے لوگ مل جائیں. آپ نے اپنی بہن کو انویٹیشن دے دیا اور اس کو تاکید کر دی، بھائی میرے گھر میں آنا تو کچھ لے کر نہ آنا. آج میں اپنے میرے بچے کے اندر یہ شوق پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو، اس لیے میں نے اس کو روزہ رکھوایا ہے. اور جب اس پر فرض ہو جائے گا تو یہ اور شوق اور ذوق سے رکھے گا. اس لیے ہم نے یہ فنکشن رکھا ہے تاکہ جب یہ بالغ ہو، کیونکہ دیکھیں روزہ کشائی کے اکثر جو فنکشن رکھے جاتے ہیں وہ اس موقع پر رکھے جاتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بالغ ہوا تو اس موقع پر، لیکن اب ان موقعوں پر بھی رکھے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ایک فرض کا درجہ دے دیا. تو دوستو، اس چیز کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ میں ایسی ہی چھوٹی چھوٹی کلپس کے ذریعے آپ کو پیغامات دیتا رہوں گا، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا رہوں گا. اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ اس رسم کو ادا نہ کریں اور وہ لوگ بھی اس گناہ سے، اس فنکشن سے بچ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.